آپ کو وہ بنایا جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اور پھر انسانوں میں بھی اللہ کا کرم دیکھو کہ اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے۔ زندگی کو برباد نہ کرو، اپنی زندگی کو آباد کرو، مجاہد ملت کے صحیح معنی میں سچے غلام بن جاؤ۔ دیکھو ان کی تربت سے گویا کہ آج بھی روحانی طور پہ یہ آواز آ رہی ہے، حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا۔ ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بول دو ایک مرتبہ ذرا سبحان اللہ۔ حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا، حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا، دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا۔ بولو، دیوانہ محمد کا، دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا، ہے خالد و طارق کا لہو میری رگوں میں۔ واقعی ماننا پڑے گا اڑیسہ والے سننا جانتے ہیں مگر آؤٹ مت ہوا کرو۔ جس ادب کے ساتھ سن رہے ہو، ڈسپلن کے ساتھ ایسے ہی سنو۔ اور یہ بات صرف اڑیسہ والوں سے نہیں ہے، یہ سب سے ہے، پورے بھارت واسیوں سے ہے۔ پڑھیں جھوم کے میرے ساتھ، ہے خالد و طارق کا لہو میری رگوں میں، اسلام کا پرچم نہ دبا ہے نہ دبے گا۔ بولو، اسلام کا پرچم نہ دبا ہے، بولو، اسلام کا پرچم نہ دبا ہے نہ دبے گا۔ وہ ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ فرمان محمد کا ٹلا ہے نہ ٹلے۔ اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ ذہن بنا تعلیم کے لیے آپ لوگوں کا، بولیے تعلیم حاصل کریں گے کہ نہیں؟ بچوں کو پڑھائیں گے کہ نہیں؟ من بنائیں گے کہ نہیں پڑھانے کا؟ ایک ماں نے اپنے بچے کو کامیاب کر دیا ہوا، ناظم صاحب، من بنایا پڑھانا ہے تو پڑھا کے دکھایا۔ 1988 میں عراق کے اندر ایک بچہ مکتب میں پڑھتا تھا، اسکول میں، گھر پہ آیا، ماں نے کہا بیٹے میں تجھے پائلٹ بنانا چاہتی ہوں، یعنی جہاز کا ڈرائیور، پائلٹ۔ کہا ماں ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے؟ کہا بیٹے بات یہ ہے، میری خواہش ہے کہ جب میں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، زیارت حرمین شریفین کے لیے جاؤں تو جس جہاز میں سفر کر کے جاؤں اس کا پائلٹ میرے لال تو ہی ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ 1988 کی بات ہے، اور دسمبر سن 2022 میں، یعنی دسمبر کے آخری مہینے میں وہ وقت بھی آیا کہ جب اس کی ماں بغداد ایئرپورٹ پہ اندر انٹری کر رہی تھی، جس جہاز کی طرف وہ ماں چڑھ رہی تھی، قدم بڑھا رہی تھی، مین ڈور پہ کوئی اور کھڑا ہوا نہیں تھا، اس کا بیٹا کیپ اتار کے اپنی ماں کا ابھینندن کر رہا تھا، اپنی ماں کا استقبال کر رہا تھا، کیپ اتار کے۔ ادھر ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے، توہر ٹپک رہے تھے۔ 27-28 سال کے لمبے سنگھرش کے ساتھ، محنت کے بعد، جد و جہد کے بعد وہ دن بھی آیا کہ اس کا بیٹا اس منزل پہ پہنچ چکا تھا جس منزل پہ پہنچانے کے لیے ماں نے بھی خواب دیکھا تھا اور بیٹے نے بھی خواب دیکھا تھا۔
تم خواب تو دیکھو، ایک مقصد تو بناؤ اپنی زندگی کا کہ مجھے اچھا انسان بننا ہے، مجھے کسی کا غلام نہیں بنتا ہے۔ جو نبی کا غلام ہے وہ کسی کا غلام کیوں بنے گا؟ نبی کے غلام ہو تو اپنے قدم پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنی صلاحیت کا لوہا منوا کے دکھاؤ، اپنے آپ کو کامیاب بنا کر کے دکھاؤ۔ یار انسان کیا نہیں کر سکتا؟ تم نے دیکھا نہیں ہے کسان جب دانا خاک میں ملاتا ہے وہ دانا خاک میں مل جاتا ہے، کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، اوپر سے مٹی برابر کر دی جاتی ہے، مگر وہ دانا محنت کرتا رہتا ہے۔ خدا کی قدرت کا اثر دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ خاک میں ملا ہوا وہ دانا زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل آتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار۔ ذہن بن رہا ہے پڑھنے کا؟ بولیے بن رہا ہے کہ نہیں؟ تعلیم کا ذہن بن رہا ہے؟ آپسی جھگڑے ختم کرنے کا ذہن بن رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہ جو شادی بیاہ میں تمہارے وہاں پر ایک رسم چلی ہے کہ لڑکی لڑکا کو وہ انگوٹھی پہناتے ہیں ایک دوسرے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ اپنے ہاتھ سے دوسرے یعنی اپنے ہاتھ سے یہ لڑکی ہونے والے شوہر کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتی۔ یہ رسم چلی ہے کہ نہیں؟ اس طرح بولیے، سننے میں آیا ہے میرے۔ شادی کو آسان کرو، اسی میں فائدہ ہے۔ آسان کرو، جتنا ہو سکے آسان کرو۔ بیٹیوں کو بے شک حق دیا ہے شریعت نے جائیداد میں اپنی جگہ، وہ دو دینا ہے، اچھی بات ہے، وہ دینا ہی چاہیے بے شک، لیکن دوسرے خرچے مت بڑھاؤ جو بڑھ رہے ہیں خرچے اپنے وہاں پہ شادیوں میں۔ کتنی لڑکیوں کی عمریں بڑھ گئیں، ان کے باپ کو رات میں نیند نہیں آتی، 4 یا 5 بیٹیوں کا وہ باپ ہے، پوری رات سوتا رہتا کہاں سے شادی کروں۔ اور اب تو شادی سے پہلے چاہیے کئی لاکھ روپیہ۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا چلو نکاح ہو گیا بعد میں دینا ہے۔ ارے پوچھ لو علماء کرام سے، جب نکاح ہی نہیں ہوا ہے تو یہ لین دین کیسا چل رہا ہے تمہارا؟ یہ بتاؤ مجھے۔ اور وہ بھی ایسی بے حیائی والا کہ لڑکی اپنے ہاتھ سے لڑکا کو اور لڑکا اپنے ہاتھ سے لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہے۔ کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ لڑکی سے پوچھا جائے کہ وہاں تیرا نکاح ہو رہا، تیری مرضی ہے کہ نہیں، پوچھنا ہی چاہیے، زندگی بھر اسے اس کے گھر میں رہنا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایسے لڑکے سے بھی پوچھا جائے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے حیائیاں شروع ہو جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے وہ جناب والا اس کو کہیں گھمانے جائے، یہ اس کو کہیں گھمانے جائے۔ یہ بے حیائی کے کام نہ کرو، نبی کے غلام بن کے رہو، مصطفیٰ کے راستے پر چلو۔ اللہ کی عزت کی قسم لے کر کے کہتا ہوں، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار۔ بخاری شریف کی حدیث مجھے یاد آتی ہے، میں سناتا ہوں آپ کو۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن 7، اونچا بولیے، میں حدیث سنا رہا ہوں اس کے بعد تقریر اختتام کی طرف۔ 7، 1 اوپر 6 کتنے ہو گئے؟ ارے غور سے بولو نا یار۔ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پسینے میں کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سر تک، اور کوئی پورا پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ بڑا خطرناک دن ہے قیامت کا، بھلا دیا تم نے قیامت کو۔ قرآن میں جگہ جگہ قیامت کا ذکر آیا ہے، قرآن میں قیامت کو بہت بیان کیا گیا ہے۔ پڑھ کے دیکھو، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ آگے پڑھو، دوسری سورت آتی ہے اس کے بعد، اذا السماء انفطرت
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، یہ ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، اس آسمان کو بھی لپیٹ لیا جائے گا۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یاد کرو قیامت کے دن کو جب ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ زمین بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، سورج، ستارے، دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی، بڑا بھیانک دن ہوگا۔ سورہ حج کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہے، بہت ڈرانے والا ہے۔ جس دن حاملہ عورتوں کے حمل ثابت ہو جائیں گے، اے لوگوں بڑا خطرناک دن ہے قیامت کا، تم بھلا بیٹھے ہو قیامت کے دن کو۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین اپنے خزانے نکال کے رکھ دے گی، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب باہر آ جائے گا، انسان کہے گا زمین کو کیا ہوا؟ عالم یہاں تک ہے قرآن کہتا ہے اگر تو نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، قیامت کے دن اس کی جزا پائے گا، دیکھ لے گا اس نیکی کو، اور اسی طرح سے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ شرابوں کا جام پی کر گئے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرنے والوں، سٹا جوا کھیلنے والوں، اپنی زندگی کو بدکاریوں کی نظر کرنے والوں، اپنی پوری زندگی خدا کے راستے سے ہٹ کے گزارنے والوں، پلٹ کے آ جاؤ، ابھی مہلت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانے کی قیامت میں اگر مان گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں میرے بھائی تو سچا مسلمان بن جا، صحیح معنی میں حبیب مجاہد ملت کے راستے پہ آ جا، صحیح معنی میں ولیوں کے راستے پر آ جا میرے بھائی۔ اللہ کرے جب تو دنیا سے جائے اتنا نیک بن جائے۔ تو نے دیکھا نہیں تھا بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ کا جنازہ اور آنکھ رو رہی تھی، میں نے تو غیر مسلم بھائیوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا، مجمع اتنا تھا جہاں تک نگاہ ڈالتے تھے اس فقیر نے وہ نظارہ دیکھا تھا، جہاں تک نگاہ جاتی تھی سروں کا سیلاب نظر آتا تھا۔ بریلی کے لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بریلی میں اتنی بھیڑ نہیں دیکھی جتنی بھیڑ حضور تاج الشریعہ کے جنازے۔ ہر جانے والا دفن میں شریک ہونے والا دیکھتا تھا اور یہی کہتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے جو دو مصرے کہے کہ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ، زور سے بولو چراغ، ایسے ہی بنو۔ قیامت کا ذکر قرآن میں بہت آیا ہے، اور ہمارے گھر میں کہاں ذکر ہوتا قیامت کا، آخرت کا؟ کبھی ذکر آتا ہے؟ کبھی ہم سوچتے ہیں؟ میں اپنے بارے میں بات کروں، ہمارے اہل علم تشریف فرما علماء یہ بھی اپنے بارے میں اور آپ بھی اپنے بارے میں سوچیں۔ ہم میں سے کوئی 25 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 60 سال کا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، ارے یار آئے جوانی، آئی جوانی کے بعد بڑھاپا، وہ کیا پتا بڑھاپا نہیں آئے اس سے پہلے موت آ جائے۔ تو جہاں ہمیں جانا ہے، دفن ہونا ہے، وہاں پہ رہنا ہے، اوپر سے برگے چڑھا دیے گئے، مٹی دے دی گئی، کوئی ساتھ نہیں رہا وہاں، ماں نہیں نہ باپ، جو دفنانے گئے تھے وہ بھی پلٹ کے آ گئے۔ کیا لے کے گئے دنیا سے میرے بھائیوں؟ کفن کے 3 کپڑے، مرد ہو تو عورت ہو تو 5 کپڑے، اور سنو کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے، قبر میں الماری نہیں ہوتی ہے۔ آدمی خالی ہاتھ دنیا سے آیا تھا، خالی ہاتھ وہاں کو چلا جائے گا۔ یاد رکھ میرے بھائی، قبر کو یاد کیا کر۔ قرآن نے آخرت کو بار بار بیان کیا ہے، اس گرمی میں، قیامت کی اس گرمی میں میرا رب کہتا ہے 7 طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں میری رحمت کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث یاد کر کے جانا تمہیں، اور وہ میں نے تمہیں تعلیم والا ذہن بھی دے دیا۔ یہ 2 ہی باتیں آج کی تقریر کا نچوڑ سمجھ لو، باقی حضرت کی تشریف آوری ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ حضرت کا بہترین تاریخی خطاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا۔ ایک تو تعلیم والا ذہن بنا کے جانا کہ آدھی روٹی کھا لیں گے مگر بچوں کو پڑھا لیں گے۔ آواز نہیں آئے گی مجھے؟ آدھی روٹی کھا لیں گے بچوں کو، جو پیچھے بیٹھے
بیٹے جہاں تک نگاہ جا رہی ہے سارے لوگ بولیں آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اور دوسرا جو بتا رہا ہوں 7 طرح کے لوگ قیامت میں ان کو اللہ کی عرش کا سایہ دیا جائے گا۔ یوم لا ظل الا ظل، اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، اللہ کے کرم کا سایہ، اللہ کی رحمت کا سایہ، اس سائے کے علاوہ بڑے بڑے دھنا سیٹھ نپے پڑے ہوں گے وہاں، جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں جنتا پہ، طاقت مل جاتی ہے تو کمزوروں کو ستاتے، سب نپے پڑے ہوں گے، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے حضور کہتے ہیں 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ امام عادل نمبر 1، یاد رکھو نمبر والی سے یاد رکھنا، امام عادل نمبر 1، انصاف کرنے والا حکمراں، زور سے بولو انصاف کرنے والا۔ انصاف کرنے والے حکمراں دیکھنے ہونا تو میرے نبی کے خلفائے راشدین کو دیکھو، میرے نبی کے غلاموں کو دیکھو، نمبر 1۔ نمبر 2، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ جوان جو اپنی جوانی خدا کی عبادت میں گزار رہا ہے۔ بڑھاپے میں جا کے عبادت کی بہت اچھی بات چل کی، مگر یار جوانی میں کرتا، جوانی میں کرتا، جوانی میں تو موبائل کی نظر ہو گیا 24 گھنٹہ، جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے، ہزاروں مر گئے سینکڑوں تیار بیٹھے، اسی میں گزار دی جوانی کہ جوانی دیوانی حضرت ابھی تو بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا بے وقوف بڑھاپا ہی نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ بھائی ناظم صاحب، حضرت امام غزالی المتوفی 505 ہجری آپ کی بارگاہ میں سوال ہوا، حضور اگر بڑھاپے میں کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے گی؟ فرمایا بیٹے توبہ تو قبول ہو جائے گی میرے لال، مگر بڑھاپا آئے گا اس بات کی گارنٹی ہے تیرے پاس؟ جو بڑھاپے کی وجہ سے توبہ کو مؤخر کر رہا ہے کہ بڑھاپے میں کر لوں گا، بڑھاپا آئے گا اس بات کی کیا گارنٹی ہے تیرے پاس؟ کیا گارنٹی ہے؟ شیطان بہکاتا ہے یہ بھی کہ جب بڑھاپے میں توبہ کر لینا، ایسے لوگوں کو قبروں میں دیکھا گیا بعد میں، اس لیے توبہ کر لو یہیں بیٹھے بیٹھے ابھی، نیک بننے کی اور ایک بننے کی، سچا بننے کی اور اچھا بننے کی، یہیں پہ توبہ کرو بیٹھے بیٹھے کہ اب ہم نیک بنیں گے۔ آواز آئے اب ہم نمازی، روزہ دار، صاحب استطاعت ہیں تو سال پلٹنے پر زکوٰۃ، اللہ نے اس لائق بنایا زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض حج، اپنے ماں باپ کا کہنا، اپنے بڑوں کا کہنا، گالی گلوچ سے دور رہنا، یہ من بنا لینا یہاں پر۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ اللہ، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ کی رحمت کا سایہ 7 طرح کے لوگوں کو ملے گا۔ انصاف کرنے والے حکمرانوں کو نمبر 1، اور اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے والوں کو اللہ اپنے کرم سے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اے بھائیوں پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، مگر دیکھو یہاں ماشاءاللہ وہ جوان جو ڈیوٹی بھی کرتا ہے، نیند زیادہ آتی ہے جوانی میں مگر نیند کو قربان کرتا ہے، پہلے نماز پڑھتا ہے، وہ جاب بھی کرتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، کہیں پر بھی رہتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، سفر میں ہو تب بھی نماز پڑھتا ہے، حضر میں ہو تب بھی نماز پڑھتا ہے، نیک بنا ہوا ہے، نبی کا غلام بنا ہوا ہے۔ حضور کہتے ہیں جوان دے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ میں نے 2 طرح کے لوگ بتا دیے۔ نمبر 3 پہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذکر اللہ فی خلئ ففاضت عیناہ، ایک وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں کوئی اکیلا ہے، کوئی اس کے پاس نہیں، یعنی کوئی دکھاوے کا چانس نہیں، دکھاوے کا کوئی وسوسہ بھی نہیں، وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے کہیں پر اور اکیلا اپنے خدا کو یاد کر رہا ہے، اس کے کرم کو یاد کر رہا ہے۔ میرے مولا تو نے مجھے نطفے سے انسان بنایا، میرے
مالک تیرا کرم ہے، تو نے مجھے مسلمان بنایا، اپنے محبوب کو امتی بنایا، وفادار بنایا۔ اے اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو میرے عیبوں کو چھپاتا ہے میرے مالک، تیرا احسان ہی احسان ہے۔ وہ اپنے خدا کو یاد کرتے کرتے ففاضت عیناہ، رونے لگا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آنکھوں سے کوہر ٹپکنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جھوم کے بول دو، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ آواز آئے، کتنے لوگ ہو گئے؟ نمبر 1، ویری گڈ۔ ارے یہ اڑیسہ ہے بھیا، سب ایک دم کیچ کر رہے ہیں۔ انصاف کرنے والے حکمران۔ نمبر 2، عبادت گزار نوجوان۔ نمبر 3، تنہائی میں رہنے، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والے۔ اب نمبر 4 پہ سنو، بڑی پیاری حدیث ہے، امام بخاری المتوفا 256 ہجری بخاری شریف میں یہ حدیث لائے، اور بھی بہت سارے ائمہ حدیث یہ حدیث لے کر کے آئے۔ وقت ہوتا تو میں سب کے حوالہ جات دیتا، صحیح سند متن سند جرحن تعدیلن، ہر اعتبار سے مستند حدیث ہے میرے بھائیو، سنو تیزی کے ساتھ۔ نمبر 4 پہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ قلبه معلق فی المسجد، اور وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ یعنی تم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، رات کو آنکھ کھلی، گھڑی دیکھی، جب گھڑیاں نہیں تھی تو آسمان دیکھتے تھے، یا اللہ فجر کی آذان کا ٹائم ہونے والا ہے، لگا کہ آذان ہونے والی ہے، چلو بھی اب نہیں سوتے، کہیں ایسا نہ ہو نماز چلی جائے، چلو ابھی بیدار رہتے، بعد میں سوئیں گے نماز کے بعد۔ اچھا کسی نے ظہر کی نماز پڑھ لی 2-4 گھنٹے کے بعد، بار بار وہ دیکھتا ہے گھڑی کو، آذان ہونے والی ہے، آذان اگر مائک میں نہیں ہو تو چلا جاتا ہے، یار آذان ہوئی کہ نہیں ہوئی پتہ نہیں، اور ٹائم آذان کا ہو گیا پہنچ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے جسم تو اس کا کاروبار میں لگا رہتا ہے، مگر دل اس کا مسجد میں لگا رہتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ زور سے بولو نہیں سبحان اللہ۔ اے مومنو، خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے۔ دنیا میں کام آئے گی دنیا کی دولتیں، عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے۔ گمراہیوں سے شر سے بچاتی ہے اے خلیل، رکھتی ہے عافیت میں وہ قوت نماز ہے۔ مشکاۃ شریف پیج نمبر 57 کی سطر 26-27 کی حدیث شریف، ان ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ ذرا مجمع زور سے بول دے سبحان اللہ۔ مشکاۃ شریف پیج نمبر 58 کی سطر 22, 23, 24, 25, 26 کی حدیث شریف، ان ابی ذر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والبرق يتهافت قال فقال یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ، قال ان العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا البرق عن هذه الشجرة۔ نبی کی حدیث کے نام پر پورا مجمع ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانے اور جھوم کے بول دے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے۔ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا، کہاں لگا ہوا ہو؟ ذرا زور سے۔ علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ اللہ حضرت کے بڑے مخصوص خلفاء میں ہیں، ان کی
کتاب ہے اسلام میں نظریہ موت، اس میں آپ یہ روایت لے کر کے آئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں ان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو جس جگہ پہ انہوں نے سجدے کیے ہوتے ہیں نا، سجدے جہاں پہ نماز پڑھی ہوتی ہے، وہ جگہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے اور ان کے لیے قبریں سجا دی جاتی ہیں. قبرستان کو سجا دیا جاتا ہے. قبرستان کا ہر حصہ چاہتا ہے کہ یہ میرے اندر دفن ہو، میرے اندر. اور اس کے برعکس جو شرابی ہے، جو گناہگار ہے، جو جوا کھیلتا ہے، اب مسلمانوں میں جوا اور شراب بھی تو خوب چلنے لگا، معاذ اللہ. یار چھوڑ دینا یہ برائیاں. دیکھو بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں بار بار بتا رہا ہوں، جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے نا، نص قطعی سے قرآن نے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے، اسی طرح شراب کی حرمت کو بھی قرآن ہی نے بیان کیا ہے، خمر کی حرمت کو. دماغ میں بٹھا لینا اس بات کو. کسی سے غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ اپنے کرم سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہیں پہ بیٹھے بیٹھے من میں توبہ کر لے اور یہ من بنا لے کہ آئندہ کبھی میں اپنے ہونٹوں سے شراب کا جام نہیں لگاؤں گا. یار تو نبی کا امتی ہے، شراب کا جام پی کے نالیوں میں گرنے تھوڑی آیا ہے. تو مصطفیٰ کی محبت کا جام پی کے دنیا میں مصطفیٰ کی محبت کا پرچم لہرانے آیا ہے. آج یہ من بنا لینا. اور یہ جو سٹا کھیلتے ہیں نا، جوا کھیلتے ہیں، ان کو بھی میں نے کہہ دیا یہ بھی اس عادت کو چھوڑ دیں، فوراً چھوڑ دیں. بھائیو سنو، نماز کے بارے میں بتا رہا تھا. نمبر 4 پہ کون ہے بولو؟ جس کا دل. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ایک بات آپ لوگ بڑے دھیان اور بہت توجہ کے ساتھ سنیں. نمبر 4 پہ کون ہے؟ جس کا دل مسجد میں، اونچا بولو، مسجد میں لگا رہتا ہے. یعنی اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے. نمبر 4، تیزی کے ساتھ، چونکہ حضرت بھی آنے والے ہیں اور اب ہم جانے والے ہیں. بھائی جان کہہ رہے ہیں آپ بھی بولی حضرت. اور عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اب اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے. چمن رہے گا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. ارے جلد ملیں گے. جلدی آ رہا ہوں انشاءاللہ کٹک میں، اللہ نہ چاہا تو. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ زور سے بولیے سبحان اللہ. نمبر 4، وَرَجُلَانِ تَحَابَّانِ فِي اللَّهِ. دو ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے محبت دنیا کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں. یعنی آپ کسی کے پاس گئے، کس کی محبت میں جا رہے ہیں؟ اللہ کی محبت میں. وہ آپ کے پاس آیا، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. اور اگر آئے یا گئے نہیں بھی تو دل سے تو محبت ہے. ہم غریب نواز سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. زور سے بولو، کس کے لیے؟ اونچا بولو. مجاہد ملت سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ آواز آئے مجھے، کیوں محبت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ محبت کامیاب ہوگی. زور سے بولیے انشاءاللہ. کتنے لوگ بیان کر دیے میں نے آپ کے سامنے؟ اونچا بولیے. ارے ماشاءاللہ، ہاتھ دکھا رہے ہمارے بھائی. کتنے لوگ بیان کر دیے؟ دور بچے ان کو سنو، پھر تیزی کے ساتھ تقریر میری بھی ختم. نمبر 6، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةِ. اور وہ آدمی جو صدقہ کر دے، دوسرے کی مدد کر دے، کسی کے یتیم بچوں کو کپڑے دے دے، کسی بھوکے کو کھانا دے دے، کسی بیوہ کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھ دے، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ دے، کسی بھوکے کو لقمہ دے دے، کسی پیاسے کو پانی دے دے. اور یہ مدد دکھاوے کے لیے نہ کرے، نام و نمود کے لیے نہ کرے، پھر شر کے لیے نہ کرے، اس کی عزت نفس پہ حملہ کرنے کے لیے نہ کرے. اتنی خاموشی کے ساتھ کر دے، اتنی خاموشی کے ساتھ کر دے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ سیدھے ہاتھ نے مدد کر دی ہے. اب میں یہ بات
کمیٹی والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ بات بھدرک سے، کٹک سے، اڑیسہ کے الگ الگ شہروں سے، بھوبنیشور سے، دور و دراز سے آنے والے تمام اہل ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ اے میرے حسینی بھائیوں، آج من بنا کے جانا کہ ہم جتنے بھی پیسے روز کمایا کریں گے اپنے گھر میں ایک گلک رکھیں گے، اس میں سے خواہ ہم روز کے 50 روپے نکالیں مگر اس میں رکھا کریں گے، اور ان پیسوں کو جب وہ جمع ہو جائیں گے رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں خاموشی کے ساتھ غریبوں کے گھر پہ پہنچا کے آیا کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے جہاں جہاں بھی مدرسے چل رہے ہیں، یہاں بھی چل رہا ہے، اس کا بھی خیال کرو، اس کی مدد کرو، اس سے پیار کرو۔ حضرت مجھے یاد آیا، علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اڑیسہ والوں، دیکھو ذرا دل کی گہرائی سے سن لو اس واقعے کو۔ امام زین العابدین، جانتے ہو امام زین العابدین کو؟ سب لوگ جانتے ہیں نا بھائیو؟ کون ہے بتاؤ؟ حضرت امام عالی مقام کے شہزادے، مولا علی شیر خدا کے پوتے، ہے نا؟ آپ کا جب انتقال ہو گیا، غسال نے آپ کو غسل دیا تو آپ کی پشت پر نشانات دیکھے گئے، نشانات جسے وزن اٹھانے کے نشانات ہوتے ہیں۔ نہلانے والے نے یہ بات باہر آ کے کہہ دی، پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی، سب کے ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ امام زین العابدین کی پشت اثر پر آخر یہ نشانات پڑے کیسے؟ کبھی وزن اٹھاتے ہوئے تو دیکھا نہیں ان کو، یہ ان کی پشت پہ نشانات کس چیز کے پڑ گئے؟ بات پورے مدینے میں پھیل گئی۔ آپ کے خادم خاص کی سماعتوں تک یہ بات پہنچی کہ مدینے والوں کو تجسس ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام کے شہزادے کی پشت پہ نشانات کس چیز کے تھے نہلاتے وقت جو دیکھے گئے۔ انہوں نے مدینے والوں کو جمع کیا اور کہا، اے اہل مدینہ، اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ تم پتہ نہیں کیا کیا سمجھو تو میں اس راز کو راز ہی رکھتا۔ میرے امام نے مجھ سے کہا تھا اس راز کو راز ہی رکھنا، کسی کو نہ بتانا۔ سنو مدینے والو، میرے امام کی پشت اثر پہ امام عالی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین کی پشت اثر پہ جو نشانات دیکھے گئے، دراصل وہ نشانات اس بات کے تھے کہ مدینے والو، جب تم محوے آرام ہو جاتے تھے شب دیجور کے سناٹوں میں، اور جب نظام عالم کا تلاطم خاموش ہو جاتا تھا، فضا کے پندریچے سکوت شب کا پیغام دینے لگتے تھے، جب تم سب لوگ محوے خواب ہو جاتے تھے تو میرے امام کا شہزادہ، امام کا شہزادہ کون؟ حضرت امام زین العابدین، آپ جو ہے راشن کٹ بناتے تھے، غلہ ہے، جناب والا جلانے کی لکڑیاں ہیں، روغن ہے یعنی تیل ہے، سب چیزیں جمع کرتے اور پھر الگ الگ گھروں پہ پہنچا کے آتے۔ کن کے گھروں پہ؟ جن کے گھروں پہ کوئی ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا، جن کے گھر کے بچے یتیم ہو چکے ہوتے، جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہوتی، رات کے اندھیرے میں ان کی مدد کر کے آتے، ان کی چوکھٹ پہ رکھ کے آتے، یہاں تک کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ہماری مدد کر کے کون گیا ہے، ہماری ضرورت کو پورا کر کے کون گیا ہے۔ جب وہ لوگ صبح کو بیدار ہوتے تھے تو آپس میں تذکرہ کرتے تھے، اللہ بھلا کرے اس کا، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے، اللہ اس کو دونوں جہان میں خوب برکتیں عطا فرمائے، جس نے ہمیں بغیر بتائے ہوئے ہماری پریشانی کو دور کر دیا ہے۔ پوچھا گیا یہ بھی بتا دو کہ مدینہ شریف میں ایسے گھر کتنے تھے جن کے گھر کا چولہا، جن کے گھر کی مدد، جن کے بچوں کے کپڑے، جن کے شکم کی پھونک حضرت امام زین العابدین کی مدد سے پوری ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے
بتایا صرف مدینے شریف میں ایسے گھرانوں کی تعداد 100 تھی جن کے گھر کا خرچہ امام زین العابدین کی خفیہ مدد سے چل رہا تھا. ذرا جھوم کے بول دو میرے بھائیو سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ. خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے. ایسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے حدیث میں کیا بتایا نمبر 6 پہ؟ اونچا بولو، آواز آئے. نمبر 6 پہ کیا بتایا؟ خفیہ مدد کرنا. اس طرح سے مدد کرنا کہ تم نے سیدھے ہاتھ سے کر دی، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. یہ 7 میں سے آخری نمبر ہے. 6 نمبر پہ یہ ہے کہ ایک جوان کو، اس میں حدیث میں لفظ ہے رجل یعنی مرد کو، حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ. حسن و جمال، جس کے پاس منصب بھی ہے، منصب سے مراد دنیاوی منصب دولت بھی ہے، یعنی جو مالی اعتبار سے بھی عورت وہ مضبوط ہے اور حسن کے اعتبار سے بھی، یعنی وہ حسن و جمال والی بھی ہے، مال و منال والی بھی ہے. اس نے دعوت گناہ دی اس عورت نے. یہ جوانوں ذرا توجہ کے ساتھ سن لو یہ آخری بات. دعوت گناہ دی اس عورت نے مرد کو. دعت امرأۃ ذات منصب و جمال الی نفسها. اس نے دعوت گناہ دی. قال انی اخاف اللہ. مرد نے کہا اے عورت میں تیری دعوت کو دیکھوں، تیری دعوت گناہ کو دیکھوں، گناہ کی لذت کو دیکھوں یا خدا کے خوف کو دیکھوں. میں تیری بات نہیں مانوں گا. انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ کا ڈر. حضور کہتے ہیں ایسے لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. کتنے لوگ ہو گئے یہ؟ کوئی بندہ ذرا مجھے ذرا بتا دے، کسی کو میں سمجھوں گا ماشاءاللہ. یاد تو سب کو ہمت کر کے کوئی بتا دے، ڈرے نہیں بتا دے، کوئی بھی بتا دے. کتنے لوگ ہو گئے؟ 7. کون ذرا نام بھی بتا دے، بڑا اچھا لگے گا مجھے. میرے خیال سے حضرت تشریف آ رہے ہیں نا، حضرت آ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ بیٹھے رہیے، یہیں پہ بیٹھے رہیے، ایسے ہی بیٹھے رہیے. اور جیسا کہ آپ ذرا کوئی بھی اسٹیج پہ نہ چڑھے، آپ بیٹھے رہیے اپنی اپنی جگہ. آپ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، ایسے بیٹھ جائیے. حضرت علامہ مفتی سلطان ازہری